ایک لڑکا چھوٹا تھا، باپ کے ساتھ چلا گیا، باپ کے ساتھ چلا گیا آفس۔ جب آفس میں گیا تو سامنے پیڑ کے اوپر جو ہے کوا بیٹھا ہوا، کوا بول رہا ہے۔ باپ کام کر رہا آفس میں، اب بیٹا پوچھ رہا ہے ابا یہ کیا ہے؟ تو باپ جواب دے رہا ہے بیٹا کوا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بچہ پوچھ رہا ابا کیا ہے؟ تو کوا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ کوا۔ برابر پوچھ رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اس کا باپ اس دن کیا کیا؟ ڈائری میں لکھ لیا، ڈائری میں لکھ لیا۔ اب باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا، اب کام کے لائق نہیں رہا، تو اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو اب بڑا جو ہوا تو آفس کو اب وہ سنبھالنے لگا۔ اب وہ آفس جانے لگا، اب باپ کے آفس وہ جانے لگا۔ جب کچھ دن ہوا تو باپ نے کہا بیٹا میں تیرے آفس جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہا کہ کاہے کے لیے آپ جائیے گا؟ میرا سر کھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے؟ کہ نہیں بیٹا میں جانا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے چل۔ جب گیا آفس، بیٹے کا آفس گیا، بیٹا کام میں لگ گیا، وہی اتفاق سے اسی پیڑ پہ جو ہے وہی کوا بیٹھا ہوا، وہی کوا بیٹھا ہوا۔ اب جو ہے جب تھوڑا دیر، جب تھوڑا وقت گزرا تو اب باپ کہہ رہا ہے بیٹا سے بیٹا تو کیا ہے؟ تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کوا۔ پھر پوچھا، اب غصہ آ گیا، ہم کہا تھا نا کہ آپ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہ آنا۔ غصہ آ گیا، غصہ آ گیا تو کہا کہ بیٹا وہ رجسٹر اٹھاؤ، فائل اٹھاؤ، اٹھا کر کے دیا، کہا کہ فلاں تاریخ نکالو۔ نکالا تو کہا دیکھو میں نے جب تو چھوٹا تھا تو نے مجھے لگ بھگ 80 90 100 مرتبہ تم نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا ہے، میں نے ہر مرتبہ تمہیں جواب دیا اور میں غصہ آیا نہیں، لیکن میں تمہیں 2-4 مرتبہ سوال کیا تو غصہ آیا۔ تو باپ ہی ہوتا ہے، اس کی قدر بہت ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ دنیا میں ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا جنت میں ہمارا کون دوست ہوگا، جنت میں ہمارا کون ساتھی ہوگا۔ دھیان سے سنیے، اس دنیا کے اندر جو جس کے ساتھ رہتا ہے آخرت میں بھی وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ جو چور کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں چوری کے ساتھ رہے گا، بےمان کے ساتھ رہتا ہے بےمانی کے ساتھ رہے گا، شرابی کے ساتھ رہتا ہے وہاں بھی ویسے ہی رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ ہمیں یہ بتا دیجیے دنیا میں ہمارا وہ ساتھی کون ہوگا، جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا یہ فلاں کسائی کہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے، تجارت بہت دور۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچنے پڑ اتنا جو کسائی اور اتنا دور، میں اسے نہ دیکھا نہ جانتا ہوں، کہاں وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کھوج میں لگ گئے، کھوج میں پڑ گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ اب کھوجتے کھوجتے اس کسائی کے پاس پہنچ گیا، اس کے دکان پر پہنچا، دیکھا کہ وہ ذبح کر رہا ہے، گوشت تقسیم کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو وہ بڑا سا گوشت بچا، اس کو لے کر کے اپنے گھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب پہنچے اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بوڑھی ماں بیچاری لاش کی طرح پڑی ہوئی ہے،
اور وہ کسائی اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد ماں کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھلایا۔ ماں جب کھا لی، کھانے کے بعد یہ دعا دے رہی ہے، کھانے کے بعد ماں دعا دے رہی ہے اس کسائی کو، بیٹا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنائے، جنت میں ساتھی بنائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس کسائی نے کہا یہ ہماری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، جب تک یہ کھا نہیں لیتی ہے میں خود نہیں کھاتا ہوں، اپنے بال بچوں کو نہیں کھلاتا ہوں، میں پہلے اسے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جب وہ کھا لیتی ہے پھر جو ہے یہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، اور یہ دعا دیتی ہے کہ جنت میں تمہارا ساتھی، تمہارا دوست موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کسائی سے کہتے ہیں میرا دوست، میں وہی موسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں جو تمہاری ماں تمہیں دعا دیتی ہے۔ اور دوستو کہاں کسائی اور کہاں یہ نبی؟ کسائی بھی سوچ میں پڑ گیا، میں تو کسائی ہوں اور موسیٰ تو نبی ہے، تو کتنے بڑے درجے میں ہوگا، اور میں کہاں کس حالت میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں بھی تعجب ہوا، لیکن ماں کی دعا نے اسے ایسی جگہ پہنچا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں غنیمت سمجھے، اس کی جتنی چاہے خدمت کر لیں، جتنی چاہے خدمت کر لیں، یہ بہت کم ہے۔ اس لیے ماں کا درجہ اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے، اور تمام رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے۔ رشتہ داری بھی بہت بڑی چیز ہے، رشتے کا خیال کوئی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو اللہ نے بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو باپ کا درجہ دیا، کسی کو بیٹا کا درجہ دیا، کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بھائی کا درجہ دیا ہے۔ ان تمام رشتہ داری کا خیال کرنا بھی یہ اللہ کے یہاں، اللہ کی نظر میں، شریعت کے حساب سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔